بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری اس پریزنٹیشن کا موضوع ہے شریعت۔ لفظ شریعت اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں عربی کے لفظ شریعہ سے لیا گیا ہے، اور یہ لفظ شریعہ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے، جسے میں آگے جا کر آپ کو ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو لفظ شریعہ ہے، ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ چیز فلاں چیز یا فلاں حکم یا فلاں کام شریعہ کے مطابق نہیں ہے، یا شریعت کے مطابق نہیں ہے، یا شریعہ نان کمپلائنٹ ہے، یا شریعہ کمپلائنٹ ہے۔ تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ شریعہ بنیادی طور پہ کس کو کہتے ہیں، اور اس کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور اس کے اندر کون کون سی مآخذ ہیں جس کے ذریعے سے یہ شریعت کو اور اس کے علم کو حاصل کیا جاتا ہے، یا کوئی بھی فقیہ یا کوئی عالم کسی بھی حکم کے جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں جب شریعت کا حکم بیان کرتا ہے تو وہ کن جگہوں سے اور کن مآخذ سے، کن ریسورسز سے یہ حکم لیتا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے ابھی ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ لفظ شریعہ کے لغوی معنی ہے سیدھا راستہ، یعنی جیسے اہدنا الصراط المستقیم فرمایا گیا کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو اسی کے لیے صراط مستقیم کے لیے لفظ شریعہ کا لفظ بھی ہے کہ جس کے معنی ہے سیدھا راستہ، اور اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے دا ڈیوائن لا، یعنی کہ ایک مقدس قانون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ذریعے، یا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں شریعت کو حاصل کرنے کے، ان کے ذریعے جو ہم نے قانون مرتب کیا، جو احکامات مرتب کیے، وہ احکامات شریعہ کہلائیں گے۔ تو لہذا شریعت وہ تمام چیزوں کا نام ہے کہ جو کہ فقہائے کرام نے شریعت کے مختلف ریسورسز سے اور مآخذ سے استنباط کر کے اس کے ذریعے سے خوب غور و فکر کر کے اجتہاد کر کے وہ حکم بتلائے ہیں، اور اس صورت کے اندر وہ ان کے اوپر تمام عام آدمی کو، عامۃ الناس کو اس پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں سے بچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جو میں نے ذکر کیا کہ لفظ شریعت آیا ہے، اور یہ لفظ شریعت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ then we have put you, O Prophet, on a plain way of our commandment, so follow it and do not follow the desire of those who do not know۔ یعنی کہ ہم نے آپ کو ایک سیدھے راستے پر بنایا ہے، لہذا اس سیدھے راستے کی آپ
اتباع کیجیے، ہم نے آپ کو رکھا ہے ایک سیدھے راستے پر، لہذا آپ اس سیدھے راستے کی اتباع کیجیے، اور آپ اتباع نہ کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے۔ تو گویا کہ اگر شریعت کے معاملات کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ در حقیقت وہ اہل علم ہیں، اور اگر شریعت پر عمل نہ کیا جائے اور اپنے خواہشات کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ لوگ لا علم لوگ ہیں، وہ لوگ در حقیقت ایک لحاظ سے جاہل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ سب سے پہلے شریعت حاصل ہوتی ہے قرآن پاک سے، یعنی ہولی قرآن۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ضروری احکامات بیان فرمائے ہیں، اور وہ جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں، یہ جیسے نماز کے بارے میں فرمایا گیا، زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا گیا، روزے کے بارے میں فرمایا گیا، حج کے بارے میں فرمایا گیا، یہ سارے احکامات یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائے ہیں، جیسے کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تہتدون۔ تو یہاں پر روزے کا حکم دیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس طریقے سے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا، اور بہت سارے چیزیں ہمیں بتلائیں کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں، لیکن ان کی بعض اوقات تفصیلات قرآن کریم میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ فرمایا گیا، اب قرآن پاک کے اندر جو نماز قائم کرنے کے بارے میں فرمایا کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کا کیا طریقہ ہے، اور نماز کے اندر کیا کیا چیزیں سنت ہیں اور کیا چیزیں واجب ہیں، کیا چیزیں سنت موقدہ ہیں، اور وہ کون سے احکام ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے نماز نہیں ہوتی، یا شرائط نماز کیا ہیں، کہ مثلاً بے وضو نماز نہیں ہوتی، یا ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی، یا ناپاک جگہ پر نماز نہیں ہوتی، یا بغیر نیت کے نماز نہیں ہوتی، یا کچھ ارکان نماز ہیں جیسے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس قعود ہے، یہ سب چیزیں، اور بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں واجب ہیں، جیسے قراءت قرآن ہے یا کسی سورت کا پڑھنا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، اور بعض چیزیں سنت ہیں نماز کے اندر، جیسے کہ بعض تسبیحات وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں کس نے بتائیں؟ یہ قرآن کریم میں تو ذکر نہیں آیا اس کا۔ تو اس کے لیے جو ماخذ ہے وہ ہے دی سنہ آف دی ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھلائی، اور یہ بتلایا کہ نماز اس طرح ادا کی جائے۔ فرمایا کہ تم اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے کہ میں ادا کرتا ہوں۔ تو پورا جو طریقہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر دکھلائی، لوگوں نے اسی طرح نماز پڑھی اور اس کو اپنایا۔ تو یہ جو طریقہ بتلایا
یہ کس نے بتلایا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اسی طریقے سے نماز کے کیا کیا اوقات ہیں، کب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، کب نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کہ نماز کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کو کرنی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر بات چیت نہیں کر سکتا، یا اپنے ہاتھوں سے کوئی افعال نہیں کر سکتا، بلکہ وہ نماز کی طرف خشوع و خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو لہذا ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے۔ لہذا ہمیں اسی طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے، اور نماز کی تمام سنتوں میں تعدیل ارکان، یعنی کہ خوب اچھے طریقے سے ہر رکن کو ادا کیا جائے، تو یہ نماز ہمارے لیے ایک بہت بڑا ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے، اور اسی طرح فرمایا گیا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اسی طریقے سے یہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ استحضار ہونا چاہیے کہ یا تو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، جس کو احسان بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مزید تفصیل کے ساتھ حدیث جبرائیل جو مشہور ہے، بخاری وغیرہ کے اندر آئی ہے، اس کا ذکر تفصیل سے اس کے اندر آیا ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم دھیان یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ یہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں کہ روزے کا وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، کیا چیزیں لازم نہیں ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ ایسے ہی اپنے اندازے کے مطابق زکوٰۃ نکال دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کا باقاعدہ ایک اصول ہے کہ زکوٰۃ جب سے واجب ہو، جب سے فرض ہو، اس دن سے لے کر پورے اگلے سال تک ایک پورا سال گزرے، جس کو حولان حول کہا جاتا ہے، وہ گزرے، اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کا کیا بیلنس ہے۔ اس میں سے جو جامد اثاثے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر وہ تجارت کی غرض سے نہ ہوں، اور پھر جو کیش، نقدی، سونا، چاندی وغیرہ ہو، تو اس بیلنس کے اوپر، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس دن کے بیلنس کے حساب سے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور بہت تفصیل کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کے بارے میں احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں اور مستحقین زکوٰۃ کیا ہیں، کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عشر واجب ہوتا ہے، اور یہ تمام احکامات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات، جیسے قرآن پاک میں ربا کے بارے میں بیان فرمایا، یا قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ چیزیں نہ کرو، یا یہ چیزیں، یہ احکامات کرو، تو وہ ساری تفصیلات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حضور نے بتایا مثال کے طور پر سود یا ربا حرام ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ سن لو۔ لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ یہ تفصیل ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ کن کن صورتوں میں سود ہوتا ہے۔
یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے ناپاک ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ تو یہ جو میسر ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کن کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ سب چیزیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئی تعلیمات سے پتہ چلتی ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سننا ہے، جس کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات کا پتہ چلتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ اجماع ہے۔ اجماع کیا ہے؟ یہ اجماع جو ہے در حقیقت ایک کنسنسس کا نام ہے، یعنی کہ اتفاق امت کا اتفاق اگر کسی کام میں ہو جائے، اگر وہ قرآن پاک میں یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نصوص کے اندر وہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن تمام مسلمان ایک بات پر متفق ہو گئے کہ یہ بات اس طرح کرنی ہے، تو اس کو بھی شریعت نے ایک بہت اہم ماخذ شریعت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لن یجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت کبھی بھی، ہرگز کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی۔ یا یہ فرمایا کہ ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جو چیز جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر جمہور امت یا اکثریت امت یا تمام امت کے لوگ کسی چیز پر بھی متفق ہو جائیں جو قرآن پاک اور سنت کے خلاف نہ ہو، تو اس صورت کے اندر وہ شریعت کا حکم بن جاتی ہے۔ چوتھی چیز قیاس ہے، کہ جسے ہم انگریزی میں اینالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قیاس کے لغوی معنی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو یا کسی حکم کو ایک جگہ دیکھیں اور اس کی علت یا اس کی بنیاد دوسری جگہ پر بھی پائی جا رہی ہو، اور وہ بالکل کامن سینس سے ایک عام آدمی بھی نکال لے کہ یہ چیز تو وہی ہے، تو اس صورت کے اندر انسان کے اوپر اس چیز پر عمل کرنا یا اس سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شریعت کا ایک حکم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شراب حرام کی گئی، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں افیون کا ذکر نہیں آیا یا ہیروئن کا ذکر نہیں آیا، تو پتہ چلا کہ جی اس میں بھی نشہ ہوتا ہے اور انسان کی عقل میں فطور آ جاتا ہے اور وہ کسی کام کا نہیں رہتا، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، اور یہی چیزیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں، لہذا اس کے اندر بھی حرمت کا حکم لگا دیا گیا، جس کا ذکر ویسے قرآن پاک میں نہیں تھا یا سنت میں نہیں تھا یا اجماع میں نہیں کیا گیا، لیکن جب پتہ چلا تو فقہاء کرام نے کہا کہ چونکہ اس کے اندر یہی بنیاد اور یہی علت پائی جاتی ہے، لہذا اس کو بھی حرام ہونا چاہیے۔ تو یہ کہلاتا ہے قیاس، جس کو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے اینالوجی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو کہا جاتا ہے